يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو چیز تمہیں تمہارا رسول عطا کرے اور دے اسے مضبوطی سے تھام لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں تمہارا رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ. گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری نبوت والی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے ان دو جملوں میں بیان کر دیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمہارے لیے راہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے، تمہارے لیے ہادی ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا ہے. جب بات یہ ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو اور تم انہیں اپنا راہبر ہادی رہنما مانتے ہو، اور یہ تمہارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کوئی رہنما ہمارے لیے نہیں. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنے تمہارے حق میں مخلص ہیں اتنا کوئی بھی تمہارے حق میں مخلص نہیں. یہاں تک کہ تم خود اپنی ذات کے بارے میں جتنے مخلص ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ تمہاری ذات کے بارے میں تمہارے ساتھ مخلص ہے. اور یہ بات بھی تم مان چکے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے. تو جب یہ بات ہے تو پھر ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں رسول منع کرے اس سے رک جاؤ. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق کچھ احکام دیے، کچھ چیزوں سے آپ نے روکا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات سے متعلق احکام دیے، معاملات سے متعلق احکام دیے، معاشرتی زندگی سے متعلق احکام عطا فرمائے، ازدواجی زندگی سے متعلق احکام عطا فرمائے، خاندانی زندگی، عائلی زندگی سے متعلق آپ نے احکام بتلائے. آج کی نشست میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ خوبصورت بہترین سنہرے اصول جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاش کو اختیار کرنے کے لیے بتلائے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تجارت اور معاش، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، مال کی کمائی، مال کو حاصل کرنا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اصول سمجھائے؟
یقیناً ہم مان چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بہترین رہبر رہنما کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ اصول بھی ایسے محکم ہیں کہ جس میں ہمارے لیے دنیا کی بھی فلاح ہے اور آخرت کی بھی فلاح ہے۔ چنانچہ ایک اصول تو یہ سمجھایا کہ ہمیشہ آپ کے لین دین، آپ کی تجارت، آپ کی خرید فروخت کا دار و مدار ہمیشہ سچائی پر ہونا چاہیے، جھوٹ نہ بولے آدمی، اس میں جھوٹ سے سہارا نہ لے۔ ایک حدیث میں صاف بتایا، جھوٹ بول لے گا، جھوٹی قسم کھا لے گا، کچھ ظاہری نفع اس کو نظر آئے گا، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور اللہ کے غصے کو دعوت دے رہا۔ اور نمبر دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس جھوٹ بولنے کے ذریعے سے آپ کی تجارت میں برکت ختم ہو جائے گی، خیر اس میں نہیں رہے گی، آپ کے کام میں، کاروبار میں، ملازمت میں خیر نہیں رہے گی۔ اس لیے پہلا اصول سمجھایا، ہمیشہ سچائی سے کام لینا، جھوٹ نہ بولنا۔ اس میں دوسری بات آپ علیہ السلام نے سمجھائی، میں بہت اختصار کے ساتھ وہ باتیں عرض کروں گا، موضوع بہت طویل ہے، ورنہ ایک ایک بات کو اگر لیا جائے تو کئی گھنٹے ایک ایک بات پر بولا جا سکتا ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ اس وقت ان باتوں کو عرض کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ سمجھائی، امانت داری۔ امانت داری کا مطلب کیا ہے کہ آدمی سامنے والے کے ساتھ خیر خواہی کرے، بھلائی کرے، اور وہ بھلائی یہ ہے کہ کسی بھی سامان اور کسی بھی چیز کا عیب اور نقص آدمی نہ چھپائے۔ اگر خریدار آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ صاف صاف اس کے اندر جو کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کی اطلاع اس کو دے دیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے مال کو، سامان کو، اس کے عیب کو چھپا کر بیچتا ہے اور اس کے عیب کو ظاہر نہیں ہونے دیتا سامنے والے پر، ایسی چالاکی اور ہوشیاری کرتا ہے، تو یقیناً یہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ خائن، خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اور ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو میرے عزیز دوستو، وہ پھر کیا تجارت ہوئی جس تجارت کی وجہ سے ہم اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ قرار پائے؟ وہ کیا تجارت ہوئی؟ تو اس لیے امانت داری کو بنیاد بنایا جائے۔ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کو بنیاد بنایا۔ خرید فروخت کے معاملے میں امانت داری کو آپ نے بہت ترجیح دی، کبھی بھی کسی چیز کا عیب آپ نے چھپانے نہیں دیا۔ یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے اور ایک شخص گندم فروخت کر رہا تھا، اور اس نے گندم کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، اور رات کو جو ہے وہ بارش ہوئی ہے اور وہ گندم بھیگ گئی، اور اوپر سے صبح دھوپ سے خشک ہو گئی۔ اندر آپ نے ہاتھ مبارک اندر ڈال کے دیکھا، ڈھیر کے اندر آپ نے ہاتھ ڈالا، اندر سے گندم گیلی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ اوپر والی کا ریٹ الگ مقرر کرو، نیچے والی کا ریٹ الگ مقرر کرو، ان دونوں کو الگ الگ کر کے بیچو۔ اوپر والی خشک، اس کا وزن کم ہے، نیچے والی میں پانی بھرا ہوا ہے، اس کا وزن زیادہ ہے، یہ تو دھوکہ کر رہے ہو آپ۔ اور یہاں تک فرمایا، من غش فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ سبحان اللہ، کیا مطلب ہمارے ساتھ؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آپ خرید فروخت کا معاملہ نہیں کر رہے، مانا جس نے کسی میرے امتی کو دھوکہ دیا وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے دھوکہ دیا، اور جس نے پھر مجھے دھوکہ دیا فلیس منا، وہ ہمارا آدمی نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اپنا رشتہ، ناتا، تعلق اس سے قطع کر رہے ہیں، ختم فرما رہے ہیں۔ جو آدمی دھوکہ سے کام لے، جو آدمی کھوٹ سے کام لے، جو آدمی ملاوٹ سے کام لے، ملاوٹ سے چیز تو بڑھ گئی، کتنا پیسہ آدمی کما لے گا، کتنا پیسہ کما لے گا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آج
ہر طرف مہنگائی کی بات چلتی ہے، مہنگائی کا دور چل رہا ہے، مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، مہنگائی آسمانوں سے باتیں کرے، ساتوں آسمانوں تک بھی مہنگائی چلی جائے، مسلمان وہ ہوتا ہے وہ اپنے اصولوں سے نہیں ہٹتا، وہ اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کرتا، وہ اس 4 پیسے کی خاطر دھوکہ کر کے اپنا ایمان نہیں بیچا کرتا، وہ اپنے دین کو نہیں بیچا کرتا، وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہدایات پر آنچ نہیں آنے دیتا، چاہے مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ جائے، چاہے پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آ جائے، چاہے گھروں میں فاقے بھی آ جائیں، کیا انتہائی درجے کے فاقے آ جائیں، بچے بل بلا کر بھوک سے مر جائیں، تب بھی بچوں کے لیے حرام مال نہ کما کر لے جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، تجارت کو عبادت کیوں کہا؟ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ رزق حلال کا حاصل کرنا بھی عبادت ہے، تو وہ ایسے ہی عبادت ہے؟ وہ حرام رزق کا حاصل کرنا کیا عبادت ہے؟ وہ کھوٹ سے اور جھوٹ سے اور دھوکے سے رزق کو حاصل کرنا عبادت ہے؟ کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے والا اور امانت داری اختیار کرنے والا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا؟ کیا یہ اعزاز کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو تجارت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں سے انحراف نہ کرے، ان اصولوں کے مطابق اپنی تجارت کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے چوتھا اصول یہ سمجھایا کہ کسی بھی صورت میں سامنے والے کے حق کو مارنا جائز نہیں ہے، سامنے والے کے حق کو کم کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے شخص کے لیے قرآن نے تباہی اور بربادی کا اعلان کیا، ویل للمطففین، تباہ ہو گئے وہ لوگ جو دوسروں کے حق میں کمی کرتے ہیں۔ جب اپنے لینے کی باری آئی تو اس وقت پورا وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب دوسروں کو دینے کی بات آتی ہے تو پھر کمی کر لیتے ہیں۔ اپنا حق لینا پورا کوئی خلاف شرع نہیں ہے، لے سکتا ہے، لیکن جس طرح سے آدمی اپنا حق پورا لینے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح سے دوسرے کا حق دینے کی بھی پوری کوشش کرے۔ لہٰذا جو آدمی مال کم تولتا ہے وہ اس وعید کے اندر شامل ہے، اس کے لیے تباہی کا اعلان قرآن کر رہا ہے۔ جب وہ تباہ ہے تو اس کی تجارت تباہی سے نہیں بچے گی کیا؟ تباہی اور بربادی نہیں ہوگی اس کی تجارت کی، کہ جس کی تجارت کے اندر دوسرے کا حق مارنا ہے۔ اسی طرح سے وہ ملازم اور وہ شخص جو کسی بھی جگہ پر کام کر رہا ہو اور وہ کام پورا نہ کرے اور تنخواہ اس کی پوری لے، یہ بھی حق کو کم کرنے والا ہے، اس کے لیے بھی تباہی کا اعلان ہے۔ اس کا تعلق صرف دکاندار کے ساتھ نہیں ہے۔ ویل للمطففین، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کا حق کم کر دیتے ہیں، جب لیتے ہیں تو پورا اور جب دیتے ہیں تو کم۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، انہیں کیوں نہیں اس بات کا یقین آ رہا کہ انہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ لیوم عظیم، اس بڑے دن میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے کے سارے انسان اس رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، اس اللہ کے سامنے جو سارے جہانوں کا بنانے والا پالنے والا، اس کے سامنے سارے پیش ہوں گے۔ وہاں کیا جواب ہوگا کہ میں نے فلاں موقع پر 8 گھنٹے کے بجائے 7 گھنٹے ڈیوٹی کر کے پورے پیسے وصول کیے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ فلاں شخص کا حق مارا ہے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ فلاں شخص کا مال کم کر کے تولا ہے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ کم کر کے تولنے سے کتنا اپنے پیسے میں بڑھا لو گے؟ چاہے کیلی اشیاء ہوں، وزنی اشیاء ہوں، ناپ کی اشیاء ہوں، تول کی اشیاء ہوں، پیٹرول ہو کم دینا، اس میں ڈنڈی مار لینا، اس طرح سے اس کا سسٹم لگانا کہ ہر لیٹر سے تھوڑا سا بچ جائے، کتنا بچائے گا؟ یہ طے شدہ بات ہے کہ جو آدمی اس طرح سے پیسہ بچا رہا وہ پیسہ نہیں بچا رہا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔
اگر کسی جگہ پر ملازم ہے اور اس کو مالک یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے کرو، اس کے لیے وہاں ملازمت اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن کہ میں مجبور تھا. کوئی مجبوری نہیں، کوئی مجبوری ایسی نہیں ہے. صاف صاف اللہ نے یہ پیغام سنایا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. سنو کہ تمہاری روزی کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے. تم کیا ہو؟ تم تو افضل الخلائق ہو، افضل مخلوق ہو. کائنات کا ایک کیڑا اور مکوڑا بھی ہے، اس کی روزی بھی اللہ کے ذمہ ہے. یا اللہ پھر ہم یہ کیوں مزدوری کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو اسباب ہے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جب بات مہنگائی کی آتی ہے تو الامان والحفیظ ہماری زبانوں پر ایسے جملے آنا شروع ہو جاتے ہیں جو بسا اوقات کفریہ جملے ہوتے ہیں، نازیبا جملے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ہمارا رب اللہ ہے. روزی کون دے رہا ہے؟ اللہ. تو پھر ہم گالیاں کس کو دیں؟ حکومت کو. میں حمایت نہیں کر رہا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں صرف آپ کو وہ نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس جگہ پر بجائے یہاں اپنی زبان گندی کرنے کے اتنی دیر اللہ کی حمد و ثنا، اللہ سے معافی مانگ لو. میں آپ کو صاف صاف وہ حدیث سناؤں گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے، انا ملک الملوک. میں شہنشاہ تو میں ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ تو میں ہوں، اور انسانوں کے دل وہ میرے قبضہ قدرت میں. فرمایا جب یہ لوگ میری اطاعت کریں گے تو میں بادشاہوں کے، آقاؤں کے، ان کے اوپر والے ارباب اقتدار کے دلوں کو ان کے حق میں نرم کر دوں گا. اور جب یہ میری نافرمانی کریں گے تو میں ان کے ارباب اقتدار اور ان کے سربراہوں کے دلوں کو ان کے حق میں سخت کر دوں گا. پھر ان کی عزت کی لاج نہیں رکھیں گے وہ. فرمایا جب تم ایسے حالات پالو، جب تم ایسے حالات پالو تو حدیث میں صاف صاف ہے تم پھر میری طرف رجوع کرنا، تم مجھ سے مانگنا، تم ارباب اقتدار کو گالیاں دے کر اپنا ایمان مت تباہ کرنا. مجھے یہ بتاؤ اس سے صاف اور کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ اس وقت ہمیں کہاں رجوع کرنا چاہیے؟ یہ ہر جگہ پر تبصرے، ادھر تبصرے ادھر تبصرے. 4 آدمی پیٹرول یہاں چلا گیا، پیٹرول یہ ہو گیا، بھائی یہ ہو گیا. اللہ کے بندو، کسی نے یہ بھی سوچا ہے کہ اس خالق و مالک اللہ پاک کو تو کو راضی کریں، اس کی طرف تو میں رجوع کروں. انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ہر اعتبار سے اس پاک پروردگار کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اس رزاق کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے جو روزیوں کو بانٹتا ہے، جو روزیوں کو دیتا ہے. اور جو صاف صاف یوں حدیث پاک میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرزق لیطلب الرجل کما یطلبہ اجلہ. جس طرح سے آدمی کی موت آدمی کو تلاش کرتی ہے، اسی طرح سے آدمی کی روزی آدمی کو تلاش کرتی ہے. اس وقت تک الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوکلوا علیہ. فرمایا خبردار اس بات کو سن لو، اچھی طرح سے سمجھ لو، کوئی بھی انسان اس وقت تک موت کا پیالہ نہیں پیے گا جب تک اس کے نصیب اور مقدر میں جو رزق لکھا ہوا ہے وہ پورا نہ کر لے. لہذا فاتقوا اللہ، رزق کے طلب کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، حلال آمدنی کے ذرائع اختیار کرنا، حرام کے مت اختیار کرنا. اور حلال آمدنی کے ذرائع اختیار کرنا اور اس آمدنی کے ذریعے کو اپنے کاروبار کو، اپنی فیکٹری کو، اپنی ملازمت کو، اپنی دکان کو صرف اور صرف ذریعہ، وسیلہ، سبب سمجھنا، بھروسہ اللہ پر کرنا. یہ بڑی باریک بات ہے. ایک ہے سبب اور ایک ہے مسبب الاسباب، اللہ کی ذات.
ہم ادھر اسباب کے ساتھ اتنے لگ جاتے ہیں کہ مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھول جاتا ہے. تو اس لیے اسلامی اصولوں میں، تجارت کے اصولوں میں یہ بات بھی بڑی اہمیت کے ساتھ ہے کہ روزی میں ایسے مت منہمک ہو جاؤ، اس طرح سے انہماک اور اشتغال تمہارا نہیں ہونا چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاؤ. توکل کی بات سے ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. ایک مسلمان اور ایک کافر کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. مسلمان دکان کھولتا ہے، اس کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے میرا پاک پروردگار روزی دیتا ہے، یہ روزی کا ذریعہ اسی کے حکم سے میں نے اختیار کیا ہوا ہے. پھر جب اسی کا دوسرا حکم آئے گا کہ اب اس ذریعے کو بند کرو، میری طرف آ جاؤ نماز کو، تو یہ بند کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسی اللہ کا حکم ہے اس ذریعے کو اختیار کرنے کا، اب اسی اللہ کا حکم ہے مسجد میں جانے کا، اب مجھے بند کر دینا چاہیے. مسلمان کی یہ زندگی. ایک کافر کی زندگی کیا ہے؟ اس کا بھروسہ اس ذات پر نہیں ہے، اس کا بھروسہ اس کاروبار پر. وہ کہتا ہے میں یہاں سے کھاؤں گا، یہی ہے میرا ذریعہ، یہی ہے میرا رب، وہ اس کو رب مانتا ہے. تو آج اگر ہم اپنی اس زندگی سے نکل چکے اور کافروں کی زندگی پر آگے، تو ہمیں واپس آنا پڑے گا. دیکھو کافروں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے اور ضابطے علیحدہ ہیں. کافر کو دو چار دن دنیا کی ریل پیل اللہ دے دے گا، اور اس کو اللہ پاک نے اگر دنیا کی زیب و زینت دے رکھی ہے تو ایک جگہ نہیں، قرآن میں 10 مقام پر اس مضمون کو ذکر کیا کہ جو کافروں کو ہم نے مال و متاع اور دنیا دے رکھی ہے، تم ان کو دیکھ کر اپنے ایمان کو کمزور نہ کیا کرو. اس میں کوئی خیر نہیں ہے، مال میں کوئی خیر نہیں ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اتنا صاف اعلان فرمایا سورہ زخرف میں. اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کمزور ایمان والے اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھو گے، تو اس دنیا میں ہم کافروں کو اتنا دیتے کہ ان کے گھروں کو سونے چاندیوں کا بنا دیتے. لیکن یہ خیال تھا کہ اگر ان کو اتنا دے دیا تو تم کہو گے وہ تیرے نافرمان، تو ان کو اتنا کیوں دے رہا ہے. اللہ اکبر. والآخرۃ للمتقین والعاقبۃ للمتقین. ہاں تمہارے لیے ہم نے آخرت میں رکھا ہے، یہاں تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے بس. ومن یعش عن ذکر الرحمن، اور اگر اللہ کی نصیحتوں سے، یہ جو نصیحتیں میں بتا رہا ہوں، ان نصیحتوں سے جو اعراض کرے گا، نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیں گے جو ہمیشہ اس کو ہر گناہ کا راستہ اچھا کر کے دکھائے گا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور وہ شیطان اس کو راستے سے بھٹکا دے گا، یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. یہی سمجھ رہا ہے کہ ایسا انہماک کاروبار میں ہو رہا ہے، اور اس طرح سے وہ لگا ہوا ہے. اور شیطان کیا دلیل دے رہا ہے؟ بیوی بچوں کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے. یہ ہے شیطان کی دلیل. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، فرمایا یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے بہترین اور خوبصورت اصول سمجھائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصولوں میں یہ بھی بات بتائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اشیاء خرید فروخت میں حرام اشیاء کی، ناجائز چیزوں کی خرید فروخت مت کرو. حرام چیزوں کی خرید فروخت کرنے سے نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے کاروبار، آپ کی تجارت، آپ کے مال سے برکت اٹھ جائے گی. آپ سمجھتے ہو شاید مال کثرت کا نام ہے، کثرت کچھ ہے نہیں ہے، اصل چیز برکت ہے. برکت کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے ذریعے سے آپ کی ضروریات کو پورا کر دے، یہ ہے برکت. کروڑوں کا مال ہوا لیکن ضرورت پوری نہ ہو، محتاجی، فقر اللہ ایسا مسلط کر دے. گھر کے اندر آیا ایک بیماری، اس سے چھٹکارا ہوا، دوسری بیماری، اس سے خلاصی ہوئی، آدھی آمدنی ادھر لگ گئی، آدھی ادھر لگ گئی، تیسرا کوئی ایسا معاملہ آ گیا ادھر پیسے. یہ کیا ہے؟ برکت نہیں ہے. یہ ایسی ہوائج نکل رہی ہیں، ایسی ضروریات نکل رہی ہیں کہ پیسہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے ان چیزوں کے اندر.
یہ بے برکتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں جب برکت دیتا ہے تو برکت انسان کی ضروریات کو اللہ پورا کرتا ہے، یہ بھی معنی برکت۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ بابرکت مال جس پیٹ میں جائے گا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اس شخص کے اندر پیدا ہوگی۔ آج اولاد نافرمان کیوں ہیں؟ آج ماتحت نافرمان کیوں ہیں؟ وجہ اس لیے ہے کہ ان کے پیٹوں میں حرام مال گیا ہوا ہے۔ جب ہم نے کمانے میں اللہ کے حکم کی رعایت نہیں رکھی تو پھر اپنے جو ماتحت ہوں گے وہ بھی آپ کے حکم کی رعایت نہیں رکھیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سمجھائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ہمیں یہ بھی بتلایا اور سمجھایا کہ آپ اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیں، جو مال آپ نے کمایا ہے یہ مال آپ کا نہیں، اس کی نسبت مجازن آپ کی طرف ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے بینک میں اتنے پیسے ہیں، میرے گھر میں اتنے پیسے ہیں، آپ کہتے ہیں میری پراپرٹی اتنی ہے، آپ کہتے ہیں جناب میرے پاس اتنا بیلنس، یہ سب کچھ آپ اپنی طرف منسوب تو کرتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو وہ مال دو، مستحقین کو، غرباء کو، وہ اللہ کا مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا یہ لفظ سورۃ النور کی آیت ہے، یہ لفظ کیوں کہا؟ من مال اللہ الذی آتاکم، اس اللہ کے مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو اللہ نے مال کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی ہے کہ تم اپنے مال پر ایسے قابض بن کر مت بیٹھ جاؤ کہ اپنی خواہشات اور چاہتوں کے ذریعے سے اس پر جس طرح سے چاہو تصرف کرو، یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ بلکہ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا اسلامی تعلیمات یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ہمیں دی ہیں کہ آپ کا جو مال ہے، جو آپ نے کمایا ہے اپنے ہاتھوں سے، دماغ سے، ہاتھوں میں طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ دماغی صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو آپ تو بطور ہتھیار اور آلہ کے استعمال ہوئے، اصل تو حقیقی طاقت تو اللہ کی ہے۔ جب اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سارا حق اپنا نہ سمجھو، اپنے قرب و جوار کے غرباء اور مساکین کو بھی دیکھو، اپنے ماں باپ کو بھی حصہ دو، اپنی بہنوں کو بھی حصہ دو، اپنے بھائیوں کو بھی حصہ دو، اپنے قرابت داروں کو بھی حصہ دو۔ قرابت داروں سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے بعد اگر مال بچتا ہے تو پھر مساکین اور غرباء کا بھی حصہ نکالو، یہ حق ہے۔ اسی طرح سے آپ کے مال سے دین کی نشر و اشاعت پر ایک حصہ آپ کے مال کا لگنا چاہیے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی تو تھا۔ مدینہ منورہ میں جو انصار تھے اور جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، بڑے بڑے باغات تھے، ان باغات سے جو ان کی آمدنی کے ذرائع حاصل ہوتے تھے انہوں نے کس پر خرچ کیے؟ انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر وہ مال نچھاور کیے۔ اور جو مہاجرین مکہ سے آئے تھے ہجرت کر کے، اور آپ تصور تو کرو کہ ایک علاقے کی آبادی ہو، مثال کے طور پر 5000 کی آبادی ہے اور مزید 5000 افراد اور آگے، اور وہ اور ایسے آئے ہوں کہ جن کا کوئی گھر نہ ہو، جن کی کوئی زمین نہ ہو، جن کا کوئی کاروبار نہ ہو۔ اب ان 5000 جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کو بھی انہی 5000 کے اندر کھپنا ہے اور یہی ان پر خرچ کریں گے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، مدنی زندگی، کہ مکہ مکرمہ سے جتنے بھی ہجرت کر کے آئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اور مدینہ میں جو موجود انصار تھے جن کے باغات اور کھیتی باڑی جن کا مشغلہ تھا اور جن کے پاس مال کے اسباب تھے، یہ سارے اپنے مال چھوڑ کر آئے تھے۔ آپ نے آپس میں مواخات قائم کر دی، ایک انصاری کا ہاتھ پکڑا، ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، اور آپ نے عہد و پیمان کر دیا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اور انصاری سے کہا کہ تو جو کمائے گا اپنی کمائی کا کچھ حصہ اس پر بھی خرچ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا نہ کر لیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو آدھی آدھی جائیداد دے دیتے۔ تصور تو کرو،
ہم آدھی جائیداد دے دیتے. یہاں تک کہنے والوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جو آئے ہیں ہمارے بھائی آئے ہیں, ہجرت کر کے آئے ہیں, مکہ مکرمہ سے آپ کے ساتھ آئے ہیں, اور اس میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی وہ وہاں ہی رہ گئی, یا ایسے بھی ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں, ان کا یہاں کنبہ قبیلہ نہیں ہے, ان کی شادیوں کا کیا ہوگا؟ جس آدمی کی 2 بیویاں ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں اور عدت گزرنے کے بعد اپنے اس مہاجر بھائی کے ساتھ نکاح کرا دوں گا. اس معاشرے کی مثال کہیں ملتی ہے؟ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین, یہ ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت معاشرہ, یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی زندگی, یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ریاست مدنیہ. ہم اسے پڑھیں تو صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے زندگی گزاری, اور کیا ان لوگوں کی طرف سے, انصار کی طرف سے مالوں کا نچھاور کرنا کس طرح سے تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ہم اپنے مال میں سے ایک خطیر رقم, ایک حصہ مختص کریں غربا مساکین کے لیے, ایک حصہ مختص کریں ہم دین کی نشر و اشاعت کے لیے مختص کریں. اور ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مالوں میں برکت دیتا ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میری امت کے لیے سب سے زیادہ بابرکت وقت صبح کا ہے, صبح کا ہے, جس میں ہمارا سارا مجمع سو رہا ہوتا ہے. فجر کے بعد جو کاروبار کھلتا ہے وہ بابرکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میری امت کے لیے سب سے زیادہ بابرکت وقت یہ ہے, تجارت کے پھلنے پھولنے کا, کام کے بڑھنے کا وقت یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, صبح فجر کی نماز کے وقت, نماز کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے دیکھا. حضرت فاطمہ لیٹی تھی, آپ علیہ السلام نے جگایا, فاطمہ یہ تو روزی کے تقسیم ہونے کا ٹائم ہے, یہ تو روزی کے بٹنے کا ٹائم ہے, اٹھو اس وقت. تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں, آج ہمارے یہاں کیا تصور ہو گیا, رات گئے تک جاگنا اور صبح 12 بجے 1 بجے جا کے کاروبار شروع کرنا. جو بابرکت وقت تھا وہ نکل گیا. جس بابرکت وقت میں اللہ کے نبی کی جانب سے ضمانت تھی تجارت کے بابرکت ہونے کے لیے, وہ وقت ہم نے کھو دیا. اب ہم کہیں گے وہاں گاہک نہیں آئے گا. بھائی گاہک نہیں آئے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان تو رکھو. کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ گاہکوں کے ساتھ نہیں ہے؟ اللہ تمہیں روزی میں برکت دے گا. تم ایمان رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر کہ اللہ کے نبی نے یہ ہدایت دی ہے کہ بابرکت وقت ہے, یہ میں اس کو اختیار تو کروں, کوئی آئے نہ آئے, مجھے میرے نبی کی ہدایت ہے. اس چیز کا نام ہے ایمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میرے سامنے آ رہی ہے, مجھے دل و جان سے اس کو قبول کرنا ہے. کوئی گاہک آئے نہ آئے, اور عین ممکن ہے, ٹھیک ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا کیا ایمان رکھتے ہوئے, نہیں آیا صبح, دوپہر میں اللہ نے اتنا دے دیا کہ عام دنوں سے زیادہ دے دیا, تو یہ کیا ہے؟ یہ بابرکت ہے نا. یہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پیروی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پیروی کرنے کی کیا اللہ لاج نہیں رکھے گا؟ اللہ لاج نہیں رکھے گا. آپ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ سارا نظام بگڑا ہوا ہے, سارے ہی دیر سے آتے ہیں, دیر سے دکانیں کھلتی ہیں, دیر سے گاہک آتے ہیں, دیر سے معاملہ ہوتا ہے. بھائی ہمیں اللہ کے نبی کی کیا ہدایت, ہمیں اس کو اپنانا ہے. تو بہرحال یہ چند چیدہ اصول میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں, اور بڑی تفصیل ہے اس میں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بحیثیت تاجر کے آپ علیہ السلام کے اعمال کیا ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں, اس کو آپ سیکھیں. آپ علیہ السلام کی زندگی کا ہر عمل محفوظ ہے, موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیں. ہم بہت دور چلیں گے اللہ کے نبی کی زندگی سے. ہمارے پاس سب سے مضبوط ترین ٹھوس چیزیں قرآن و سنت ہیں. کیا ہی عجیب بات ہے, کیا ہی عجیب بات ہے. مثال, ایک بڑھیا ہے,
اور اس کا بیٹا باہر چلا جاتا ہے اور وہ ہر منتھ وہاں سے چیک بھیجتا ہے، ڈرافٹ بھیجتا ہے پیسے کا. اماں بیچاری کو پڑھنا نہیں آتا، دیوار پر اس نے چپکائے ہوئے ہیں، یہ بھی لگا ہوا ہے، یہ بھی لگا ہوا ہے، یہ بھی لگا ہوا ہے، اور ادھر بیچاری بھیک مانگ رہی ہے. کسی نے کہا کیوں بھیک مانگ رہی ہو؟ ہے ہی نہیں ہے کچھ، بیٹا باہر چلا گیا. اور اس نے آ کے گھر میں دیکھا تو یہ کیا لگا ہوا ہے؟ یہ تو سارے پیسے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہمارا حال ہے. قرآن و سنت ہمارے پاس موجود ہے، ہم جانتے نہیں، ہمیں پڑھنا نہیں آتا. اللہ کے نبی کی سنت موجود ہے، ہمیں پڑھنا نہیں آتا. قرآن موجود ہے، ہمیں سمجھنا نہیں آتا کہ اس میں اللہ نے کیا بتایا ہے. بس وہی مثال ہو گئی. پھر کاش کہ کوئی پڑھنے والا ہمیں سمجھا دے، سمجھانے والا سمجھائے اور ہم بھی سمجھنا چاہیں تو آج در در کی ٹھوکریں جو مسلمان کھا رہا ہے یہ نہ کھائے. آج در در جو بھیک مانگ رہا ہے مسلمان یہ نہ مانگے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے تو وہ اللہ اصدق القائلین، سچوں کا سچا، اس اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں جھوٹا. وہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غلبہ تمہارا ہی ہوگا، اوپر تم ہوں گے اگر تم صاحب ایمان ہو جاؤ. تو اگر اپنے نبی کی سیرت کو اپنا لو تو اللہ پاک اوپر تمہیں کرے گا اور دنیا کی ساری قومیں تمہارے نیچے ہو جائیں گی. اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.